السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح العقیدہ الواسطیہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں دین کا معنی اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اوپر بات کہی تھی، اس میں یہ کہا گیا الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ تو اب دین کا کیا معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے شارح کہتے ہیں والدین یاتی لعدۃ معان، اور دین مختلف معنی کے لیے آتا ہے، متعدد معنی کے لیے آتا ہے۔ منہا الجزاء، اور انہی میں سے ایک معنی ہے جزا و بدلہ، یعنی متعدد معنی کے لیے آتا ہے۔ منہا الجزاء، اور ان میں سے ایک معنی ہے جزا۔ جزا کا مطلب بدلہ۔ تو ایک معنی یہاں جزا بھی ہے اور بدلہ بھی ہے، کما فی قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ مالکی یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک۔ تو یہاں دین کا معنی کیا ہے؟ الجزا، اے مالکی یوم الجزا، یعنی جزا کے دن کا مالک ہے۔ ومنہ قولہم، اور اسی معنی اور مفہوم میں ان کا قول ہے، یعنی اہل عرب کہتے ہیں، ایک ضرب المثل کے طور پر یا اسی طرح سے کہاوت کے طور پر، کما یدین الفتیٰ یدانو، نوجوان نے جیسا کیا ویسا بدلہ دیا گیا۔ اردو میں ہمارے ہاں ایک کہاوت چلتی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اسی معنی اور مفہوم میں اہل عرب استعمال کرتے ہیں اس کو، کما یدین الفتیٰ یدانو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی بدلہ اور جزا کے معنی میں یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ وَمِنْهَا الْخُضُوعُ وَالْإِنْقِيَادُ، اور اسی میں سے یعنی جو متعدد معنی ہیں دین کے، انہی میں سے الخضوع والانقیاد بھی ہے۔ اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خضوع اور انقیاد کا یعنی مطیع و فرما بردار ہونا۔ یقالو، کہا جاتا ہے، دان لہو بمعنی ذل و خضع، یعنی دانا لہو کا معنی ہوتا ہے یعنی اس کے لیے عاجزی اختیار کی اور فرما بردار ہوا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں ویقالو، اور کہا جاتا ہے، دان اللہ بکذا او علی کذا بمعنی اتخذہ دینا یعبدہ بہ، یعنی اس نے اللہ رب العالمین کی فرما برداری اختیار کی اور اسے بطور دین اختیار کر لیا۔ او علی کذا بمعنی اتخذہ دینا یعبدہ بہ، یعنی دین بطور دین اسے اختیار کر لیا۔ والمراد بالدین ہونا، اور یہاں دین سے مراد جمیع ما ارسل اللہ بہ رسول اللہ من الاحکام والشرائع، اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں دین سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں، ما ارسل اللہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام چیزیں اس سے مراد ہوں گی جن کو دے کر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، من الاحکام والشرائع، احکامات میں سے یا اسی طرح سے شریعت میں سے، یعنی جتنی بھی چیزیں لے کر رسول کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، وہ تمام چیزیں یہاں دین سے مراد ہوں گی، اعتقادیتاً کانت ام قولیتاً ام فعلیتاً، چاہے وہ اعتقادی ہوں، قولی ہوں یا فعلی، یعنی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، چاہے ان کا تعلق ایمانیات سے ہو یا اسی طرح سے ان کا تعلق اقوال و افعال سے ہو، جو بھی رسول لے کر آئے ہیں وہ ساری چیزیں دین ہیں، جنہیں بھی اللہ رب العالمین نے رسول کو دیا ہے وہ ساری چیزیں دین میں ہیں۔ وَإِضَافَتُهُ إِلَى الْحَقِّ
من اضافت الموصوف الی صفتہ، اور یہاں حق کی جانب دین کی جو اضافت ہے یہ موصوف کی اس کی صفت کی اضافت کی قبیل سے ہے۔ یعنی یہاں علامہ ابن تیمیہ نے جو کہا ہے وہ دین الحقی، تو یہاں دین کی اضافت حق کی جانب کی گئی ہے، تو یہ اضافت موصوف کی اس کی صفت کی طرف اضافت کی قبیل سے ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اضافت موصوف کی اس کی صفت کی اضافت کی طرح سے ہے، اور مطلب ہوگا اے الدین الحق، یعنی دین حق، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوگا؟ اے الدین الحق یعنی دین حق۔ والحق مصدر حق یحق، اور حق یہ مصدر ہے حق یحق سے، اذا ثبت و وجب، جبکہ ثابت اور واجب ہو، یعنی کوئی چیز ثابت ہو یا واجب ہو تو اس وقت حق کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ثابت ہوا واجب ہوا، تو اسی سے حق یہ مصدر ہے۔ فالمراد به الثابت والواقع، اور حق سے مراد پھر کیا ہوگا؟ یعنی وہ چیز جو ثابت ہو یا اسی طرح سے واقع ہو، یعنی واقع ہونے والی یا ثابت ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ یہاں مراد ہوں گی۔ وَيُقَابِلُهُ الْبَاطِلُ الَّذِي لَا حَقِيقَةَ لَهُ، اور اس کا مقابل باطل ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ اور اس کے مقابلے میں باطل ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ لِيُظْهِرَهُ لام التعلیل، اور شارح کہتے ہیں اللام فی قولہ لیظہرہ لام التعلیل، یعنی لیظہرہ علی الدین کلی میں جو لام ہے یہ لام تعلیل ہے، اور لام تعلیل کسے کہتے ہیں؟ یعنی علت بیان کرنے کے لیے، سبب بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں یہ لایا جاتا ہے، تو اسی کو لام تعلیل کہا جاتا ہے۔ تو لیظہرہ میں لام تعلیل کا ہے، وہی متعلقۃ بارسلہ، اور یہ متعلق ہے ارسلہ کے، یعنی ارسلہ رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ میں، تو ارسلہ کے یہ متعلق ہے۔ آئی بات میں؟ یعنی بھیجا، کیوں بھیجا؟ لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے تمام ادیان پر اس کو، یعنی اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اور یظہرہ جو ہے اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ ہوا من الظہور، یہ ظہور سے ہے، بمعنی العلو والغلبہ، جس کا معنی بلند ہونا یا غالب ہونا ہوتا ہے۔ آئی بات میں؟ اے لیجعلہ عالیا علی الادیان کلہا بالحجۃ والبرہان، یعنی تاکہ وہ اس کو یعنی دین حق کو بنا دے عالین بلند، علی الادیان کلہا تمام ادیان پر، یعنی بلند بنا دے تمام ادیان پر، بالحجۃ والبرہانی، حجت اور برہان کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے۔ تو یہاں لام تعلیل کے لیے ہے، اور یہ مقصد بتلانے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے کہ رسول کو دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے۔ وَأَلْ فِي الدِّينِ لِلْجِنْسِ، اور تو الدین میں جو دین ہے اس میں ال للجنس جنس کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَأَلْ فِي الدِّينِ، اور دین میں، اور وہ دین کون ہے؟ ال الدین، تو ال الدین کے جو دین ہے اس میں ال للجنس جنس کے لیے ہے۔ فَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ دِينٍ بَاطِلٍ، اور اس میں ہر باطل دین داخل ہے، یعنی تمام ادیان باطلہ اس سے مراد ہو گئے۔ وَهُوَ مَا عَدَى الْإِسْلَامِ، اور وہ ہیں جو اسلام کے علاوہ ہیں، یعنی باطل ادیان کون سے ہیں؟ وہ ہیں جو اسلام کے علاوہ ہیں۔ وہ شہید فعیل،
اور شہید فعیل کے معنی میں، وکفا باللہ شہیدہ کہا تو اسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ شہید فعیل، شہید فعیل کے وزن پر ہے، وہ ہوا مبالغۃ من شہدہ، اور یہ شہدہ سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ شہدہ سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ وہوا اما من الشہادتی بمعنی الاخبار والاعلام، اور یہ شہید یا تو شہادہ بمعنی اخبار اور اعلام سے ہے، یعنی جس کا معنی خبر دینا ہوتا ہے، اخبار مطلب خبر دینا، اعلام مطلب بھی خبر دینا، تو یا تو یہ شہادہ بمعنی الاخبار الاعلام سے ہے جس کا معنی خبر دینا ہوتا ہے، اطلاع دینا ہوتا ہے، او من الشہادتی بمعنی الحضور، یا یہ شہادہ بمعنی حضور سے ہے، یعنی دو معنی ہیں شہادہ کے، ایک تو خبر دینا ہوتا ہے اور اسی طرح سے دوسرا حاضر ہونا ہوتا ہے، تو دونوں سے یہ ہو سکتا ہے۔ شہید اگر بمعنی اخبار اور اعلام سے لیا جائے تو ایسی صورت میں اس کا معنی ہوگا مخبر، خبر دینے والا، اور اگر بمعنی الحضور سے لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا حاضر، مطلع کے معنی میں ہو جائے گا۔ والمعنی وکفا باللہ شہیدہ، اور کفا باللہ شہیدہ کا معنی ہوگا مخبراً بصدق رسولہ، یعنی خبر دینے والا اپنے رسول کی سچائی کی۔ کافی ہے اللہ رب العالمین خبر دینے والے کے اعتبار سے اپنے رسول کی سچائی کی، ٹھیک ہے۔ او حاضراً مطلعاً لا یغیب عنہ شیء، یا کافی ہے اللہ رب العالمین حاضر ہونے کے اعتبار سے کہ اس مطلع ہے، وہ جانتا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو دونوں اعتبار سے معنی لیا جا سکتا ہے اور دونوں اعتبار سے بات کہی جا سکتی ہے۔ شارح کہتے ہیں والمعنی الاجمالی لما تقدما، اور اجمالی معنی جو بھی اس سے پہلے گزرا، یعنی جو معنی اور مفہوم جو حمد اور صلاۃ گزرا اس سے پہلے، تو اس کا اجمالی معنی ہے ان جمیع اوصاف الکمال ثابتۃ للہ علی اکمل الوجوہ و اتمھا، یعنی تمام اوصاف کمال اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہیں، علی اکمل الوجوہ و اتمھا، تمام وجوہ کے اعتبار سے، کامل اور تمام وجوہ کے اعتبار سے، یعنی ہر اعتبار سے صفات کمال اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کا کوئی نقص اس میں نہیں ہے، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کے لیے صفات کمال ثابت ہیں۔ وَمِمَّا يُحْمَدُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ نِعَمُهُ عَلَى عِبَادِهِ التي لا يحصي احد من الخلق عدها، اور جس بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی جائے گی، نعمہ علی عبادہ، وہ اس کی نعمتیں ہیں جو اس نے اپنے بندوں پہ کر رکھی ہیں، التي لا يحصي احد من الخلق عدها، جنہیں اس کی مخلوق میں سے کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ وآدمها ارسالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالہدی ودین الحق رحمۃ للعالمین وبشریٰ للمتقین، اور ان نعمتوں میں بڑی نعمت، عظیم نعمت اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہے، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، رحمت للعالمین بنا کر، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، وبشریٰ للمتقین، اور متقیوں کے لیے خوشخبری بنا کر، لیظہرہ علی جمیع الادیان بالحجۃ والبرہان، تاکہ وہ غالب کر دے تمام ادیان پر اس کو، یعنی دین حق کو، حجت اور برہان کے ذریعے سے، بالعز والتمکین والسلطان، اور غلبے اور سلطان کے اعتبار سے، عز اور تمکین مطلب یہ سارے کے سارے ایک ہی معنی اور مفہوم میں لفظ ہیں، یعنی غلبے اور اسی طرح سے مضبوطی کے اعتبار سے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا عَلَى صِدْقِ رَسُولِهِ وَحَقِيقَةِ مَا جَاءَ بِهِ، اور اللہ رب العالمین
کافی ہے شہید ہونے کے اعتبار سے، یعنی مطلع ہونے کے اعتبار سے، یا اسی طرح سے حاضر ہونے کے اعتبار سے اپنے رسول کی سچائی پر اور جس کو وہ لے کر آئے ہیں اس پر، یعنی رسول جس کو لے کر آئے ہیں ان تمام اعتبار سے اللہ رب العالمین کافی ہے۔ وَشَهَادَتُهُ سُبْحَانَهُ تَكُونُ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَتَأْيِيدِهِ لِرَسُولِهِ بِالنَّصْرِ وَالْمُعْجِزَاتِ وَالْبَرَاهِينِ الْمُتَنَوِّعَةِ عَلَىٰ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور اللہ رب العالمین کی شہادت تکون بقولہ، کبھی اس کے قول کے ذریعے سے ہوتی، یعنی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں نازل فرماتا ہے، وحی کے ذریعے سے اس کی تائید ہوتی ہے، وفعلہ، کبھی فعل کے ذریعے سے تائید ہوتی ہے، وتائیدہ لرسولہ، اور اسی طرح سے تائید ہوتی ہے رسول کی بالنصری، نصر مدد کے ذریعے سے، والمعجزاتی، معجزات کے ذریعے سے، والبراہین المتنوعہ، اور مختلف دلائل کے اعتبار سے، علی ان ما جاء بہ هو الحق المبین، اس بات پر کہ جسے وہ لے کر آئے ہیں وہ حق مبین ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ مختلف اعتبار سے اللہ رب العالمین اپنے رسول کی تائید فرماتا ہے، کبھی قول کے ذریعے سے، کبھی فعل کے ذریعے سے، اور کبھی جو ہے مدد، معجزات، براہین، مختلف دلائل کی تائید کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تائید کرتا ہے اپنے رسول کی کہ جو کچھ بھی وہ لے کر آئے ہیں وہ حق مبین ہے، بالکل واضح سچ ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔